اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ پابندی سے چینل کو بھیجئے، چینل کو بڑھائیے، مضبوط کیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت ایوارڈ الحمدللہ پرسوں مہاراشٹر کے رتنا گری ضلع کے چپلون جو تحصیل ہے، وہاں کا جو پمپلی گاؤں ہے، وہاں پر مدرسہ عربیہ تجوید القرآن میں، جہاں پر رائے گڑھ کے بڑی تعداد میں علماء، رتنا گری کے بڑی تعداد میں علماء موجود تھے، اور وہ شاندار پروگرام مولانا حسین صاحب کو دیکھ کے صدارت میں ہوا، اور مہمان خصوصی کے طور پر مولانا غیاث رشادی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، جو صفا بیت المال کے سربراہ ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ وہاں پر میں مقرر خصوصی کے طور پر تھا۔ وہاں میرے طالب علم مولانا عمر دھامسکر صاحب کا بہت خوبصورت مدرسہ ہے، عربیہ تجوید القرآن، بعد نماز عصر کی اذان کے ساتھ میں نے ہی مسجد کا افتتاح کیا، مسجد ابو ہریرہ کا میں نے عصر کی اذان دی، اور اس شاندار مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ مغرب کے بعد اصلاح معاشرہ پر تقریباً 1.5 گھنٹہ میری تقریر ہوئی، اور وہاں پر یہ خوبصورت ایوارڈ الحمدللہ مجھے دیا گیا اعزاز کے طور پر، اور یہ لکھا ہے اس میں کہ حق پرستی، صداقت اور بے باک صحافت اور بے لوث خدمت کے ذریعے قوم کی رہبری اور رہنمائی کرنے پر یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو۔ یعنی ہم وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے اور میری تقریروں کے ذریعے سے جو میں بے باک انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہا ہوں، اور میرا جو چینل چل رہا ہے، اسی کو لے کر الحمدللہ یہ خوبصورت ایوارڈ ہم کو دیا گیا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں آپ میرے لیے اسپیشل کہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے بھی میری حفاظت فرمائے۔ اور یہ دوسرا اور ایک ایوارڈ ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چپلون، مہاراشٹر کے چپلون میں ابھی کچھ دنوں پہلے جو سیلاب آیا تھا، پورا چپلون ڈوب گیا تھا، ایک قیامت کا منظر تھا، بہت تباہی مچی تھی۔ تو الحمدللہ وہاں پر بہت ساری تنظیمیں وہاں پر پہنچی، تقریباً 10 سے 12 تنظیمیں وہاں پر بڑی بڑی پہنچی، جس میں ہماری اپنی جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد بدنی نے بھی وہاں پر جا کر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کی قیادت میں بڑا کام کیا۔ تو یہ جمعیت علماء کا ایوارڈ بھی مجھے ملا ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایوارڈ، کیونکہ میں بھی ذمہ داروں میں سے ہوں، تو اس وقت یہ میرے ہاتھوں ہی میں یہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا بھی ایوارڈ تھمایا گیا۔ بس آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی میں خدمت کر رہا ہوں اللہ اس سے قبول فرمائے۔ اور میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ کم از کم اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، اور جہاں بھی جا رہا ہوں لوگ میری خدمات کو، میری بے باکی کو سراہتے ہوئے کوئی نہ کوئی نام سے ایوارڈ دے رہے ہیں۔ ابھی بیچ میں رہبر قوم کا بھی ایوارڈ ملا گیا تھا، پھر اس سے پہلے خادم ملک و ملت کا بھی ایوارڈ ملا، رہبر خاندیش
تو ایسے بہت سارے ایوارڈ ملے، بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں۔ آئیے بڑی خبر اس وقت، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زہر اگلا جا رہا ہے اور نیچ اور گھٹیا قسم کی راجنیتی کی جا رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پوری طریقے سے خاموش ہے۔ دھرم سنسد میں دھرم سنسد نہیں بلکہ آتنکوادی باتیں ہوئی، قتل عام کی، ایک خاص سماج کو مار دینے اور قتل کرنے کی باتیں ہوئی، باپو جی کو گالیاں دی گئی، لیکن کمال کی بات ہے دھرم سنسد میں جہاں پر یتی نرسنگھنند سوامی جیسے خبیثوں نے وہاں پر جو بالکل قتل عام، دنگا اور فساد کی بات کی، کمال کی بات یہ ہے ان پر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر بہت اچھی ہے کہ کم از کم اب کچھ لوگ ہمارے ملک میں، سب لوگ گوبر بھکت نہیں ہیں، اندھ بھکت نہیں ہیں، بلکہ ملک کے وفادار اور ملک کو بچانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ مسلح افواج کے جو سابق سربراہان ہیں، جنہوں نے فوج میں ہمارے ملک کی فوج میں رہ کر ہمارے ملک کی بڑی خدمت کی ہے، ایسے مسلح افواج کے سابق سربراہان نے اور سرکردہ بیوروکریٹس جو اعلیٰ لوگ ہیں اور 100 سے زائد جو ملک کی ممتاز شخصیات ہے، انہوں نے ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ یعنی رام ناتھ کووند اور ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا، اور دھرم سنسد کی جو بھڑکاؤ تقریریں ہیں، عیسائیوں اور دلتوں کو مارنے والی باتیں ہیں اور ان کو دی جانے والی دھمکیاں، اور ہندو راشٹر قائم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی جو سماج کو کہا جا رہا ہے، ہندو بھائیوں کو کہا جا رہا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ 100 سے زائد ملک کی بڑی شخصیتوں نے پریزیڈنٹ کو، وزیر اعظم کو، یہاں تک کہ سونیا گاندھی کو اور تمام ہی بڑے لوگوں کو خط لکھ کر یہ کہا کہ ان شیطانوں پر کارروائی کی جائے، ورنہ یہ ملک کو آگ میں جھونک دیں گے اور ملک کا امن و امان خراب کر دیں گے۔ لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر ان کی تقریروں پر ابھی تک وزیر اعظم نریندر مودی نے منہ تک نہیں کھولا ہے، جو ملک کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی دھرم سنسد کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ دھرم سنسد میں جو اجمل قصاب جیسے آتنکوادیوں والا کام کیا گیا اور وہاں پر آتنکوادیوں والی زبان بولی گئی، تو اب اس کے خلاف جمعیت علماء سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ملک کی، سماج کی، مانوتا کی سب سے بڑی محافظ تنظیم ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ملک کی محافظ تنظیم ہے، کیونکہ ملک کو آزادی دلانے میں بھی بڑا کردار رہا ہے جمعیت علماء کا۔ تو وہ تنظیم جو بے قصوروں کے کیس بھی لڑتی ہے، وہ تنظیم الحمدللہ جس کا میں خود بھی 15 سال سے جلگاؤں ضلع کا صدر ہوں، جمعیت علماء وہ تنظیم اب نفرت انگیز جو تقاریر دھرم سنسد میں ہوئی ہے اس کے خلاف باقاعدہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی زبردست انداز میں اقدام کیا ہے، اور حضرت مولانا محمود مدنی نے بھی یہ کہا ہے کہ دھرم سنسد معاملے میں سرکار کی مجرمانہ خاموشی سے زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ سرکار خاموش ہے۔ اس کا مطلب کیا سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ ایسے آتنکوادی، ایسے شیطان دھرم سنسد لگاتے رہیں اور دلتوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کرتے رہیں؟ تو مولانا محمود مدنی نے بھی کہا ہے کہ سرکار کی یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ جو وزیر اعظم من کی بات بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی خطرناک ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں چل رہی ہے، وہ وزیر اعظم خاموش ہے۔ تو مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سرکار کی خاموشی سے بہت تکلیف ہمیں پہنچی ہے۔ وہیں پر اب جمعیت علماء ہند نفرت انگیز دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقریروں کے خلاف اب سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر کی، بلکہ ممبئی سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ممبئی میں منی لاک ڈاؤن کی تیاری ہو گئی۔ 12 گھنٹوں کی اب سخت پابندیاں اعلان کر دیا گیا، یعنی 2021 ودا ہوتے ہوتے پھر ایک غم کا پہاڑ دے گیا۔ 2022 کی صبح سخت پابندیوں کے ساتھ، 12 گھنٹے کی سخت پابندیوں کے ساتھ مہاراشٹر اور خاص طور سے ممبئی میں آ گئی۔ عوامی مقامات پر، پبلک پیلیسز پر 15 جنوری تک سخت قوانین رہیں گے، جیسے چوپاٹی ہے، گارڈن وغیرہ ہے۔ ایسے ہی شادی اور دیگر پروگرام میں 50 لوگوں کی اجازت، اور میت کے آخری رسومات، انتم سنسکار یا دفن کے لیے 20 لوگوں کی اجازت۔ سیاسی اور مذہبی پروگرام پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ تو گویا کہ 2022 کی پہلی صبح بڑی خطرناک صبح ممبئی اور مہاراشٹر واسیوں کے لیے نکلی ہے۔ اس لیے کل میں نے جمعہ کے بیان میں بھی کہا کہ کون سی خاص بات
بات ہے کہ تم خوشیاں منا رہے ہو پاگلو، مصیبتوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور تم خوشیاں منا رہے ہو، زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ تو پڑھے لکھے جاہلوں کو بھی میں نے کل سمجھانے کی کوشش کی۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش میں الیکشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن میں بی جے پی نے سب کو جھونک دیا ہے، یہاں تک کہ دھرم سنسد پر بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ دھرم سنسد میں شیطان زہر اگلے، ماحول خراب ہو اور فائدہ پہنچے۔ تو اب یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن بی جے پی سرکاری پیمانے پر بھی، سرکار کا، گورنمنٹ کا پیسہ جو ان کے باپ کا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے، بھارت واسیوں کا ہے، تو وہ پیسہ بھی بی جے پی یوگی اور مودی اور امت شاہ کی ریلیوں پر خرچ کر رہی ہے۔ تو اب آواز اٹھنے لگے ہیں اور سرکاری خرچ پر ہونے والی بی جے پی کی ریلیوں پر پابندی لگائی جائے، ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے۔ اتر پردیش میں مودی، امت شاہ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزیر اعلیٰ کی بھاری بھرکم ریلیوں کے پیش نظر کانگریس نے الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ذرا دیکھو، سرکاری بسیں بھی فری میں چلائی جا رہی ہے مودی اور یوگی اور امت شاہ کے ریلیوں میں پہنچنے کے لیے، تو سرکار کا پیسہ، یعنی جو ان کا نہیں ہے، بی جے پی کا نہیں ہے مگر سرکار ان کی ہے، تو وہ ناجائز طریقے سے اپنے پروگرام پر، ہمارا جنتا کا، ملک کا، بھارت کا سرکار کا پیسہ بی جے پی اپنے پروگرام پر خرچ کر رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے نئے وائرس اومیکرون کو لے کر۔ جی ہاں، بھارت میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ خبر بتا رہی ہے کہ گزشتہ کل 1270 کیسز سامنے آئے ہیں، حالانکہ 374 کے قریب، 375 کے قریب مریض اچھے ہو کر، صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی لوٹے ہیں، لیکن کورونا کے 16,764 نئے کیسز سامنے آنے سے گویا کہ پھر ایک مرتبہ اور ہڑکمپ مچ گیا ہے، اور اومیکرون جو نیا ویرینٹ آیا ہے اس کے اب اومیکرون کے کیسز بڑھ کر اب 1270 کے قریب پہنچ گئے ہیں، جو چنتا جنک ہے۔ اور اومیکرون کو لے کر ممبئی سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ جو ممبئی میں متاثر 141 لوگ اومیکرون سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی ہسٹری تلاش کی گئی تو ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ افریقہ سے، امریکہ سے جا کر آئے یا کوئی باہر نہیں گئے پھر بھی اومیکرون سے متاثر ہو گئے۔ 93 افراد کو مکمل طور پر ٹیکہ بھی لگایا گیا تھا۔ تھانے میں کورونا کے 714 نئے مریضوں کی تصدیق بھی ہوئی ہے، یعنی اومیکرون بھی اب پیر پسار رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ آئیے ناظرین، نتیش رانے کی اب مصیبتیں بڑھ گئی ہے۔ جی ہاں، سندھ درگ ضلع کی ایک عدالت نے اقدامی قتل کے ایک معاملے میں بی جے پی کے لیڈر اور ایم ایل اے نتیش رانے کی پیشگی ضمانت کی درخواست کو اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ سندھ درگ ضلع کی کنکاولی سیٹ سے ایم ایل اے ہیں اور مرکزی وزیر نارائن رانے کے بیٹے ہیں۔ نتیش رانے پر سنتوش پرت نامی ایک شخص کو مارنے، پیٹنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کا الزام لگا ہے۔ وہ اس معاملے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پیشگی ضمانت کے لیے کوششیں کر رہے تھے، مگر ان کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اس پر شیو سینا نے پٹاخے پھوڑے اور کھونے کے کہ نتیش رانے گم ہو گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، گم ہو گئے، ایسے پوسٹر بھی لگائے ہیں۔ انہیں ڈھونڈ کر لانے والوں کو انعام میں مرغی بھی دی جائے گی، ایسے بھی پوسٹر لگے ہیں۔ اب یہ پوسٹر کس نے لگائے ہیں اس کی جانکاری ابھی تک نہیں ملی ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے 2021 گزر گیا، 2021 کے تعلق سے پورے سال کی ایک رپورٹ دلباغ سنگھ صاحب نے بتائی ہے کہ سال 2021 کے دوران مختلف تنظیموں کے 44 اعلیٰ جنگجو کمانڈر مارے گئے ہیں۔ جی ہاں، 2021 کو پولیس کے لیے کئی میدانوں میں کامیاب سال قرار دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یونین ٹریٹری میں اس سال کے دوران 182 جنگجو مارے گئے، جن میں مختلف جنگجو تنظیموں کے 44 اعلیٰ کمانڈر شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ لمبے عرصے کے بعد کشمیر میں سرگرم جنگجوؤں کی تعداد کافی کم ہے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جموں کشمیر کے ایک بڑے علاقے کو ملیٹنسی سے صاف کر دیا گیا ہے، جہاں لوگ اب چین سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دلباغ سنگھ کا ایسا بیان آیا ہے۔
آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اور گودی میڈیا، دلال میڈیا ایسی خبر کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ جی ہاں، بڑی خبر آ رہی ہے، جو چین گھستا جا رہا ہے اور ادھر 56 انچ کا سینہ اور بی جے پی پوری طریقے سے ملک کو گمراہ کر رہی ہے، اصل حالت نہیں بتا رہی ہے۔ 56 انچ کا سینہ پوری طریقے سے کمزور ہے، چائنا ذرا بھی ڈرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اپنی زبان پر کبھی چین کا نام بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، چین کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چین نے ہمارے بھارت کے اروناچل پردیش میں 15 جگہیں ایسی ہیں، 15 مقامات ایسے ہیں کہ چین نے ان کے نام بدل دیے۔ نام بدل دیے مینس پورے وہ علاقے چین کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویروں کے حوالے سے کانگریس نے مودی حکومت پر زوردار حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پوری طریقے سے گھس گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ چین اروناچل پردیش میں 15 مقامات کا نام بدل رہا ہے۔ سیٹلائٹ فوٹوز، تصویریں دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین نے ہمارے علاقے میں 2 گاؤں بھی بنا لیے ہیں، اور جیسے آپ نے وکاس نہیں کیا یوگی آدتیہ ناتھ، اور آپ مسلمان گاؤں کے شہروں کے نام بدل رہے ہیں، اسٹیشنوں کے نام بدل رہے ہیں، تو وہاں تو باقاعدہ اس نے وکاس کرتے ہوئے ہمارے 2 گاؤں پورے ہڑپ لیے ہیں، اور 15 جگہوں کے نام بھی چین بدل رہا ہے۔ لیکن ملک کو یہ سچی خبریں بتائی نہیں جا رہی ہے۔ کانگریس نے ایسا مودی حکومت پر حملہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں وشو ہندو پریشد کے آلوک کمار نے کارگزار صدر نے یہ کہا کہ شری کرشن جنم بھومی یعنی متھرا فی الحال ابھی ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ ہماری تمام توجہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر پر لگی ہوئی ہے کہ سال 2024 سے پہلے وہاں عظیم الشان مندر تعمیر ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ اسی کی دہائی میں ہم نے دھرم سنسد کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے سادھو سنتوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد بھی اس طرح کی تقریبات منعقد ہوئی۔ کچھ لوگوں یا سنتوں کے اجتماع کو اب دھرم سنسد نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہم کسی بھی واقعے میں کسی مذہب، فرقہ یا سماج کے خلاف کسی بیان کی حمایت نہیں کرتے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ دھرم سنسد میں جو آتنکوادیوں کی طرح کچھ سادھوؤں نے باتیں کی ہے، سنتوں نے باتیں کی ہے، اور کچھ سادھوؤں نے باقاعدہ مہاتما گاندھی کو گالیاں دی ہے، تو ایسی تمام چیزوں سے وشو ہندو پریشد نے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے کہ کسی بھی بیان کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر کالی چرن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کالی چرن نہیں ہے، یہ تن من دونوں کا اتنا کالا ہے اور دماغی اعتبار سے بھی اتنا کالا ہے کہ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھوپیش بگیل، چھتیس گڑھ کے سی ایم بھوپیش بگیل نے کہا ہے کہ یہ کالی چرن نہیں، یہ گالی چرن ہے۔ یعنی اس خبیث نے، اس شیطان نے، اس جاہل نے جو حرکت کی ہے، وہ سب کو لگ گیا کہ واقعتاً یہ نرا جاہل ہے، اور یہ کالی چرن نہیں بلکہ گالی چرن ہے، اور انتہائی خبیث ہے۔ اور کیونکہ اس نے مہاتما گاندھی کو کھلے عام ایسی گالی دی کہ میں سنا نہیں سکتا ہوں، آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھا ہوگا۔ خیر، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی یتی نرسنگ آنند خبیث جیسے لوگ ابھی باقی ہے، تو اب کالی چرن کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایسے کالی چرن کو گرفتار کرنے پر بی جے پی فی الحال کالی چرن کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ ڈائریکٹ اس کا سمرتھن نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سمرتھن کرے گی تو لوگ بی جے پی پہ اور زیادہ تھوکیں گے، موتیں گے، لیکن ڈائریکٹ براہ راست مذمت کرنے سے بھی کترا رہی ہے، لیکن دفاعی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، اور کلیئر طور پر کالی چرن کی نندا نہیں کر رہی ہے، مذمت نہیں کر رہی ہے، جس کو لے کر اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی بھی چاہتی ہے کہ کالی چرن، یتی نرسنگ آنند سوامی، اور وہ ہمارا کیا بولتے ہیں اس کو، جتیندر تیاگی، یعنی وسیم رضوی، ایسے لوگ پلتے رہے، پھلتے بڑھتے رہے، تاکہ ملک میں ہندو مسلم کا ماحول بنتا رہے اور ہمیں فائدہ ملتا رہے۔ ایسا ڈائریکٹ لوگ اب بی جے پی کے بارے میں سوچنے لگے ہیں۔